الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة المغفرة. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة المغفرة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ ہم اس وقت کا بہترین استعمال کر سکیں اور یہ ایک مختصر سی نشست ہماری زندگی میں ایک بہت خوبصورت اضافہ ہو. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ پڑھا. ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 ہیں. 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یعنی یہ ہے محرم کے بارے میں اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لینا چاہیں تو محرم کی پہلی فضیلت جو ہمیں سورۃ توبہ کی آیت سے پتہ چلی وہ کہ یہ ان 4 میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کو اسلام میں حرمت والے مہینے کہا گیا. 4 مہینے ٹوٹل ایسے ہیں: ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. پہلے دن سے جب سے دنیا بنی ہے ہم نہیں جانتے کتنا لمبا عرصہ ہو گیا، تب سے یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے تھے. وجہ یہ تھی کہ ذی-قعدہ میں لوگ حج کا احرام باندھتے اور عموماً اس دور میں دور دراز سے سفر کر کے آتے اونٹوں پہ اور پیدل اور سواریوں پہ، تو تقریباً 3 مہینے لگ جاتے تھے حج کے سفر میں. ذی-قعدہ، پھر ذی الحج کا مہینہ آتا اور واپس جاتے جاتے محرم کا مہینہ آ جاتا. اس وجہ سے عرب کا وہ معاشرہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں اتنی قتل و غارت تھی، چوری چکاری تھی، راستے میں قافلوں کو لوٹنے کا اتنا رجحان تھا کہ کوئی بھی باہر نکلتا تھا تو اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم گھر بھی خیریت سے جائیں گے کہ نہیں. لیکن جو ہی یہ 3 مہینے آتے تو حج کے لیے نکلنے والوں کی عزت اور ان کے احترام میں لوگ
کسی کو کچھ نہ کہتے، اور ان مہینوں کی تعظیم کافر بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، منافقین بھی کرتے تھے، اسی میں تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ کبھی بیچ میں کوئی مہینہ آ جاتا، ان کی لڑائی چل رہی ہوتی تو اپنی لڑائی کو نہ روکنے کے لیے کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرتے کہ اس سال محرم جو ہے وہ پہلے آ گیا اور بعد میں سفر پہلے آ گیا، محرم بعد میں، نسی کی ایک رسم تھی، بدعت تھی ان کی، لیکن یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ حرمت کا کوئی ایک مہینہ ہو اور کوئی کسی سے لڑائی کرے۔ باپ کا قاتل سامنے آ جاتا تھا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ عرب لوگ اپنے کلچر کے اعتبار سے اتنے زیادہ معروف تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے۔ مولانا حالی نے بھی کہا نا کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اتنی لڑاکا اور جنگجو قسم کی قوم تھی، لیکن جو ہی یہ 3 مہینے حج کے لیے، اور رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں عمرے کا احرام باندھتے تھے۔ اونلی یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے امن اور چین کے تھے، پورے سال ان کی دکانیں بند رہتی، ہماری زبان میں آپ کہہ لیں، صرف ان 4 مہینوں میں اپنے تجارتی قافلے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے اور جلدی سے واپس لے آتے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو ہی یہ 4 مہینے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک مہینہ شروع ہوگا، اب ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ باقی 8 مہینے ان کو شیورٹی نہیں تھی کہ ہم گھر سے تجارت کے لیے بھی نکلیں تو ہمارا مال یا ہمارے پیسہ واپس آئے۔ مسلمان آج امت مسلمہ کے فرد ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم میں سے کتنوں کو شعوری طور پہ ان 4 مہینوں کے آنے اور جانے کا یاد بھی رہتا ہے؟ محرم کا لفظ پتہ ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ محرم ہے۔ یہ حرمت کے مہینے ہماری لڑائیاں جھگڑے ختم ہوتے، ہمارے خاندانی، سیاسی، دینی، مذہبی، لسانی فسادات۔ کبھی آپ نے کوئی کسی اخبار کی کوئی ایک شہ سرخی سنی کہ چونکہ اب زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، اب پاکستان میں سب جماعتوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک کمنٹ بھی نہیں دیں گے جب تک کہ یہ 3 حرمت کے مہینے گزر نہ جائیں؟ پھر زکوٰۃ کے بعد ذی الحج کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہی نہیں، کسی نے ہمارے کلچر میں یہ بات ہی نہیں کہی۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کسی سے لڑنے کی کوشش کرے خاندان میں اور وہ کہہ دے کہ دیکھو لڑنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں تو اس باپ کے قاتل کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، تو میں اپنے خون کے رشتوں سے کیسے لڑوں؟ آج امت مسلمہ اتنی جہالت کے کنارے پہ کھڑی ہے کہ وہ سبق جو اسلام سے پہلے کفار کو بھی یاد تھا، اس کو آج ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم مسلمانوں کا تعارف لڑائی اور جھگڑا بن گیا۔ وہ اسلام جس کا ٹائٹل ہی اسلام تھا، امن کا پیغمبر تھا۔ ایمان امن سے ہے، جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے، دوسرے اس سے امن میں ہوتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے امن کا پیغمبر ہوتا ہے۔ آج ہمارے نام پہ کیا نام لگ گیا؟ آج مسلمان ہونا کس چیز کا سمبل بن گیا؟ ہر ایک جانتا ہے۔ وہ بات اپنے زبان سے کہنی اچھی نہیں لگتی جو غیروں نے معروف کر دی ہو، لیکن آج مسلمانوں کو دہشت گرد قرار کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کے مسلمان کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کو اللہ نے کیا پیغام دے کے بھیجا تھا۔ ہم تو دنیا میں امن کے پیغمبر تھے اور ہم نے تو آپس میں لڑ جھگڑ کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیا۔ لوگ آج تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ جگہ جہاں پولیس آئی تھی، وہ مسجد جہاں دوسری مسجد سے ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ آپ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان کیا روپ دکھا رہے ہیں۔ ایک نارویجین شخص سے ہماری بات ہو رہی تھی اور اس نے بتایا کہ مسلمز جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ کیسے ٹائٹل پیش کرتے ہیں کہ اپنے ممبرز ہوتے تھوڑے ہیں اور زیادہ کر کے پیش کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے ایکسٹرا ایڈ لیتے ہیں۔ They are not allowed to do this۔ ہم نے کہا yes they are not allowed to do this، they are lying۔ نارویجین شخص آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ کیسے تعارف ہے؟ سر انسان کا شرم سے جھکتا ہی جاتا ہے۔ ہم اس وقت جس اسلام کو لے کے پھر رہے ہیں وہ مردہ اسلام ہے، بے روح کا بچہ جس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، جس کو لاٹھیوں کی ضرورت ہے، جس کو سہاروں کی ضرورت ہے، جن کو سچے اسلام کا پیغام ناموں تک تو پتا ہوگا، لیکن ہم میں سے کوئی اگر کسی کو کہہ دے کہ اے ٹو زی اسلام کو صرف سٹیپ بائی سٹیپ بتا دو کہ سب سے پہلے کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، تو کوئی ہی اللہ کی توفیق سے بتا سکے۔ ہم نے تو ایک مرحولہ سا سیکھا دین کا۔ ہم تو بات شروع کرتے ہیں
تو ہم پہلے دن ہی ایسی ایسی جزوی باتوں کو سامنے لے آتے ہیں جیسے سارے دین کا خلاصہ یہ تھا۔ کسی ایک نے بتایا کہ کسی دوسری جگہ سپیچ کے لیے گئے اور ان کی پوری سپیچ جو تھی وہ پگ کے گوشت پہ تھی کہ پگ کا گوشت نہیں کھاؤ، پگ نہیں کھاؤ، اور کہتے کہ ان کو ٹماٹر اور کیا کچھ انہوں نے حاضرین نے مارے۔ کیوں؟ کیا اسلام پگ سے شروع ہوتا ہے؟ کیا کسی کو آپ تعلیم دیں گے یا آپ کسی کو اسلام کا تعارف کرائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ نیل پالش نہیں لگا سکتے اور بوائے فرینڈز نہیں بنا سکتے؟ ہم تو آج اسلام کا یہ ٹوٹا پھوٹا تعارف پیش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام ایک بہت سمپل چیز تھی۔ تو لہٰذا پہلی چیز، اگر محرم کے ناطے سے ہم سب کو اگلے سال اب یاد رکھنی ہے یا ابھی بھی جو اس کے دن باقی ہیں یا جو بھی ہے، تو اس مہینے میں اپنی زبانوں کو سینا ہے، اپنے ہاتھوں کو روکنا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکانا ہے، کسی کے عیب نہیں ٹٹولنے، کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی۔ خاندانوں میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، کسی کا گھر بن رہا ہے، بعد میں بات کریں گے، ابھی محرم میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ محرم جو ہے اس کے اندر کوئی خاص کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری خاص چیز جو محرم کے ناطے سے ہے وہ کیا ہے کہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہے۔ ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے۔ مسلمان جو ہے وہ قمری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں جو چاند سے تعلق رکھتا ہے، اور اس وقت جو ہمارے ارد گرد دنیا میں رائج نظام ہے وہ سورج کے ساتھ ہے۔ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند کے ساتھ جو مہینے ہیں وہ بڑے افضل ہیں اور سورج کے والے نعوذ باللہ خراب ہے، نہیں، سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن محرم پہلا مہینہ ہے۔ ہم میں سے کتنوں نے یہ سوچا کہ آج میری زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے متعلقہ ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام تو لگتا ہے آج ہمارے لیے اجنبی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ اس طرح نیو ایئر مناؤ اور اس طرح غبارے پھوڑو اور 12 بجے رات کو لوگوں کا جینا دھوبر کر دو، لیکن ہمارے دل میں یہ فیلنگز کیوں نہیں آتی؟ آج ہمارے بچے کیوں اتنے بیگانے ہو گئے اپنی اسلامی چیزوں سے کہ یکم محرم آیا اور آ کے گزر گیا، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کب تھا اور کب نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہم محرم کو سال کا پہلا مہینہ سمجھیں، اور یہ جو چیز تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے بعد جب کیلنڈر شروع ہوا تھا اس وقت یہ چیز ہوئی تھی۔ میں اس ناطے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ ہم سب کی زندگی کیا ہے؟ وقت۔ ٹائم از لائف۔ جب کوئی مرتا ہے تو کیا ہے؟ ٹائمز اپ، لائف ختم ہو گئی۔ ایک بہت معروف پریزنٹیشن بھی ہے کہ ایک کھلاڑی اپنی کھیل کے میدان میں گرا اور وہیں تڑپ تڑپ کے اس نے جان دی اور مر گیا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، بڑی معروف بات ہوئی، پھر اس پہ کتنی کہانیاں بنی، پوئمز لکھی گئی۔ لیکن دیکھا جائے تو آج میں اور آپ جو یہاں موجود ہیں وہ کیوں ہیں؟ کہ ہمارا وقت موجود ہے۔ جو لوگ آج ہم میں نہیں ہیں ان کا کیا گیا؟ ان کا وقت چلا گیا، ان کے پاس زندگی کے سانس ختم ہو گئے۔ کیا آج اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والے اگلے سال کے لیے کچھ پلاننگز کر لیں؟ ہم بھی تو سوچیں کہ اللہ، ہمارا یہ ایک سال جو گزر گیا کیسا تھا؟ کیا یہ ایک سال ہمیں اللہ کے قریب کر کے گیا یا اللہ سے دور کر کے گیا؟ کیا میرا نام جنتیوں کی لسٹ سے نکل کے جہنمیوں میں تو نہیں چلا گیا، اور جہنمیوں سے نکل کے جنتیوں میں تو نہیں گیا؟ میرے کیا معمولات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا کرائیٹیرین دیا، اتنا پیارا معیار دیا سمجھنے کا کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ جس کا آج ٹوڈے گزرے ہوئے کل یعنی یسٹرڈے سے بہتر نہ ہوا، یعنی اس نے اپنے آپ کو امپروو نہ کیا، تباہ ہوا، تباہ ہوا۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، میرا آج کا عقیدہ میرے کل کے عقیدے سے بہتر ہوا؟ میرا آج کا اخلاق میرے کل کے اخلاق سے بہتر ہوا؟ میرے آج کے معاملات میرے کل کے معاملات سے بہتر ہوئے؟ میری آج کی نماز میری کل کی نماز سے بہتر ہوئی؟ میرے آج کے روزے میرے کل کے روزوں سے بہتر ہوئے؟ کیونکہ دنیا کا ایک اصول ہے، جو چیز اچھے سے اچھی ہوتی جاتی ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ آپ گھر لیتے ہیں نا، جو لوگ اس گھر کو استعمال کرتے ہیں پھر ہر وقت اس کو رینوویٹ کرتے رہتے ہیں، ذرا خراب ہوا تو صحیح کر دیا، کوئی چیز لیک کی تو اس کو لگا دیا، یہ گھر ٹھیک رہے گا۔ اور اگر اس گھر کا ہر دن
آنے والے دن سے اس کو پرانا کرتا جائے تو آپ دیکھیں گے چند سال میں یہ گھر کھوکھلا بن جائے گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہر دن اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور چیک کرنے کے لیے ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ محاسبہ، علم۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے پاس اس بات کا علم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں کہ نہیں۔ ایک جنید بغدادی بزرگ گزرے، کہتے ہیں کہ ہر لمحے دیکھو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے ہر آنے والا دن خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو شیطان کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ ہماری ویلیوز بدلتی جا رہی، ہماری تربیت کے انداز بدلتے جا رہے، ہمارا اپنے بچوں پہ ہولڈ بدلتا جا رہا، ہمارے گھر چلانے کے انداز بدلتے جا رہے، گھروں کا سکون، خوشی، اطمینان، وہ سب کچھ بدلتی جا رہی، ہماری ترجیحات بدلتی جا رہی۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر صحابہ کرام میں سے کوئی آ جائے واپس، جو نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اگر بالفرض کوئی آ جائے، ہمیں پہچانے گا؟ عمر کا ہاتھ تو ہر وقت تلوار پہ مچلتا تھا، وہ کسی میں نفاق دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے نبی اس کی گردن اڑا دوں۔ آج ہمیں جب وہ دیکھیں زندگی گزارتے ہوئے اور اس میں ہمیں شعور نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، میرا کچھ ضائع ہو رہا ہے نا، نقصان ہو رہا ہے، میرا یہ بھی نقصان ہے، لیکن جب تک مجھے اس کا احساس ہے میں اس کو میک اپ کر لوں کہ دیکھو یہاں سے میری چیز گر رہی ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے، میں اس کو ٹھیک کروں۔ لیکن جس دن مجھے احساس ہی ختم ہو جائے گا نا تو وہ پورا گلاس خالی ہو چکا ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج کی بے حسی کیا ہے کہ قوم کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، ہم ضائع ہو رہے ہیں، کوئی مانے کہ نہ مانے، یہ درد کی بات ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی خبروں میں پڑھی ہوئی خبر نہیں ہے، ٹی وی میں سنی ہوئی خبر نہیں ہے، یہ حالات اور واقعات کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے۔ ہر دن مسلمان اپنے اصل دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک عقل نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ریسورسز نہیں دیے۔ آج بھی دنیا کا سب سے امیر ملک مسلمان ملک ہے۔ ہسٹری میں جا کے دیکھیے، سائنس کا تحفہ اسلام نے دنیا کو دیا، جغرافی کے علم دیکھیے، جتنے علوم اس وقت جو آج دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں، کل تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ کیوں؟ کہ اس وقت مسلمان کو علم کا شوق تھا۔ اللہ نے ان کو وہ فریضہ جو پہلے دن دیا، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، کہ اللہ نے آدم کو علم سکھایا چیزوں کا، وہ دنیا کا علم تھا، وہ کیمسٹری تھی، وہ فزکس تھی، وہ بیالوجی تھی، وہ زولوجی تھی، وہ یہ نہیں تھا جو اقرا بسم ربی کا۔ آدم کو جو علم دیا تھا وہ پہلے دنیا کا علم دیا تھا۔ آج ہم نے دنیاوی علم میں کیا کیا؟ ہم آرام طلب ہو گئے، ہم وہ سبجیکٹس چوز کرتے ہیں جس میں بس پاس ہو جائے۔ مائیں بھی کہتے ہیں آسان آسان مضمون لے لو، جان چھوٹے، بہت لیں گے، ڈاکٹر بن جاؤ، شان بہت ہے، انجینئر بن جاؤ، کافی پروٹوکول ہے، کافی چام ہے۔ سچ بتائیے کہ اس وقت دنیاوی علوم بھی جو ہمارے بچے سیکھتے ہیں، پوچھئے ان سے کتنوں کو شوق ہے؟ کون ہے ریسرچ والا؟ وہ صرف اس لیے اسکول جاتے ہیں کہ ان کو ڈگری چاہیے، یا عادت ہے، یا دوست جاتے ہیں، یا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ بیٹھ کے علم کو علم کے لیے لینا بہت تھوڑے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ حالانکہ اگر ہم نے دنیا کے علوم کو بھی اندر کی نگاہ کھول کے سیکھا تو وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ جو محبت قرآن پڑھ کے اللہ سے ہوتی ہے، کیا ہمیں کیمسٹری کی بک پڑھ کے نہیں ہوتی؟ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو دیکھ کے، ان کے سسٹم کو، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے کہ اللہ سے محبت نہیں آتی؟ آتی ہے، لیکن سوچ بدل گئی۔ اور دوسرا علم کا پہلو ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی امت محمدیہ کی تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ بنی اسرائیل سے نبوت کا تاج بنی اسماعیل میں منتقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کل تک یہود جس منصب پہ تھے اس پہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو لاتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ ہمیں امت وسط کہتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن وہ امت وسط آج کہاں کھو گئی؟ وہ اپنی دنیا میں کھو گئی، اپنی ذات میں کھو گئی۔ اس کو بھی غم بہت ہے، غم میں تو اپنے 2 بچوں اور شوہر کا غم ہے یا بیوی کا غم ہے، اس کو بھی فکر ہے، اس کو فکر یہ کہ میرا گھر اپنا کب ہو جائے گا، اس کو بھی غم یہ ہے کہ میرے
بچوں کی شادیاں کب ہو جائیں گی، اس کو بھی غم ہے، تو اس بات کا غم ہے کہ میرے بیٹوں کو اچھی جابز کب ملے گی، اس کو بھی غم ہے تو اس کو اپنے وطن کے اندر اپنے چند رشتہ داروں کی غربت کا غم ہے۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کہنے والی بھی اور ہم سننے والے بھی سوچیں، کتنوں کو امت کا درد ہے، کتنوں کو قوم کا غم ہے، کتنوں کو اس بات کا غم ہے کہ مسلمان ہم امت ہونے کے ناطے دنیا میں کہاں پہنچے میں۔ اس کے لیے ضرورت تھی اس علم کی جو اللہ سے جوڑ دے۔ محرم کا مہینہ ہم سب کو اس بات کی یاد دہانی کروانے کے لیے آیا کہ تم اپنے رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑو، آنے والے سال کے لیے کچھ پلاننگز کرو۔ زندگی گزر گئی تو گزر گئی، کوئی بات نہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں، اندھیرے نہیں ہے، آگے بہت روشنی ہے۔ صرف ایک دفعہ اندھیروں کا احساس بیدار ہو جائے کہ مجھے روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے آج آغاز میں اس وقت یہ نیت کریں نا کہ اللہ اگلے سال کے محرم کے آنے سے پہلے پہلے میں نے کم از کم اتنا علم تو سیکھ لینا ہے کہ جو مجھے تیری معرفت دے دے، مجھے میری ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، ایک امت کا فرد ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اپنا گھر میں کیسے چلاؤں کہ میرا گھر واقعی ایک مسلمان عورت کا گھر بن جائے۔ تو یقین کرے کہ یہ دن ہمارے لیے مبارک ہو گیا۔ باقی رہ گئی بات کہ محرم میں کربلا کا واقعہ ہوا، اس میں کیا ہوا، ابھی میں بات کروں تو اس کی اصل بھی نہیں پتا ہوگی، لیکن میں اس کو ایک جملے میں پروتی ہوں کہ حق اور باطل کی جنگ۔ حق ہے کیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ اگر ہم اس حق کے لیے جس کے لیے کچھ لوگوں نے جان دی، یعنی سنی سنائی باتوں میں سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ کردار ایسے پیش کیے جاتے ہیں جنہوں نے حق کے لیے جان دی، تو آج ہم کیا دے سکتے ہیں حق کو؟ جان دینا تو بڑی آخری بات ہوتی ہے، اللہ ہر ایک سے جان نہیں مانگتا۔ جان کی قربانی تو آخری درجہ ہے جس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ہو جاتا ہے شہادت حق کی گواہی سے، دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا، اللہ کی کتاب کو ہم دن میں کئی بار کیوں نہ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ 10 دفعہ پڑھیں، آپ تسبیحوں پہ پڑھیں، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ الہ ہوتا کون ہے اور اللہ کو ایک الہ ماننے کے بعد ذمہ داریاں کیا نافذ ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا کہ تمہیں وہ تحفے میں جو انعام میں نعمت ملی ہے نا، تم امت وسط کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہو، تم نے یہ پیغام ان بیچاروں کو دینا جو سسک رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، جو اپنے آپ کو کہیں شراب کے نشے میں دھن کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں، کہیں تیز میوزک میں اپنے اندر کی اٹھی ہوئی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، جو پیدا تو فطرت پہ ہوئے تھے لیکن ارد گرد کے اندھیروں نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا، تم نے ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو اپنوں کو نہیں دے سکے، ہمیں تو ابھی خود ہی نہیں پتا، کسی کو کوئی تبھی پڑھاتا ہے جب پہلے خود پڑھا ہوگا۔ آج ہم دین کا کام کرتے ہیں نا، اس وقت میں بات کر رہی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے آپ درس دے رہی ہیں، میں سوچتی ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ میرے سامنے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہ سب مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بلکہ شرمساری کی بات ہے کہ ابھی تو اپنے ہی نہیں تیار ہوئے، غیروں تک کب جائیں گے۔ ہمارا گول اس سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے جو پیغام دیا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، جس نے یہ حجۃ الوداع کا پیغام سن لیا ہے اب اس کو لے کے دنیا میں چھا جاؤ، ہر اس کو بتاؤ جس تک یہ پیغام نہیں گیا۔ اور یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے دن کے بعد صحابہ کرام نے مدینہ سے کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ہم جیسے ہوتے تو وہیں روزے کی جالیوں کو چومتے رہتے کہ مدینہ میں آ جاؤں اور آ کے کبھی واپس ہی نہ جاؤں، تو وہاں جا کے بھیک مانگنی ہے۔ ہماری تو نعتیں بھی یہی ہیں کہ وہاں جاؤں اور جا کے کبھی واپس نہ ہوں۔ صحابہ نے ایسی محبتیں نہیں کی بازاری قسم کی، ان کو مقصد پیارا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی ذمہ داری دے کے گئے تھے کہ اسلام یہاں تو آ گیا، باہر کیسے جائے گا؟ اگر وہ سب صحابہ مدینہ میں ہی رہتے تو آج اسلام مکہ اور مدینہ میں ہی ہوتا پہلے۔ اور میں تو سوچتی ہوں ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دے دیتا ہے، وہ اپرچونٹی میرے اور آپ کے پاس ہے جو ہو سکتا ہے مسلمان ملکوں میں رہنے والوں کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کیا
کہ ہماری جسٹ ڈور بیل کے اوپر ایک نان مسلم موجود ہے جس تک ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ کل قیامت کے دن ہمارے گریبان تھامیں گے کہ یہ بتاؤ کتنے سال سے تمہارے نیبر میں رہتی تھی، ہائے بائے بھی تم کرتی تھی، کبھی کبھی گفٹ بھی دیتی تھی لیتی، لیکن یہ اسلام کا تحفہ تم نے جو چھپایا تھا یہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ یا پھر میں وہی واقعہ سناؤں گی کہ ایک بک میں پڑھ رہی تھی کہ جو کنورٹرز ہوتے ہیں، ایک شخص کہیں رہتا تھا جیسے ہم سب رہتے ہیں، کوئی گھر ایک مسلم کا ایک نان مسلم کا، سامنے ایک عورت ہوتی تھی بوڑھی، پچھلے 20 سال سے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، باہر نکلے ہائے بائے وہ بھی ہائے بائے کر دیتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کو وہ عورت نہیں دکھی، اس نے کہا پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ کافی عرصے کے بعد پھر ایک دن دکھی تو اس نے اس کو دیکھ کے کہا ہائے، تو کہنے لگی آئی ہیٹ یو۔ اس نے ہائے تو کیا کہنا تھا، غصے کا اظہار کیا کہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ کہا ہوا کیا؟ پھر اس نے بتایا، کہنے لگی میں پچھلے 20 سال سے تمہارے سامنے آتی جاتی رہی ہوں، تم نے مجھے کبھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اس کو کسی دوسرے مسلمان نے اسلام کی دعوت دی، کہنے کی نو آئی ایم مسلم اینڈ آئی ہیٹ یو، کہ تم میرے نیبر اچھے نہیں تھے کہ تم نے مجھے اسلام نہیں دیا اور مجھے باہر سے کسی دوسرے مسلمان نے دیا۔ ہم مسلمان تو نہ جانے کتنوں کا اپنی گردن پہ بوجھ لے کے بیٹھے ہیں، ہمیں تو آسائش ہے، ہم تو آسودہ ہیں یہاں، لیکن وہ بوجھ، وہ ذمہ داری جو آج ہمیں نہیں پتا، وہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم اپنے دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیں اپنے دین کا پتہ ہو۔ ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو جواب کیا دیں گے آگے سے، ہم تو اب یہ بھی ڈرنے لگے کہ خام کا دعویٰ کیا تو پکڑ نہ لیں، یہ کوئی ٹیررسٹ ہی نہ ہو، حالانکہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ فتنے کی دعوت تو نہیں دے رہے۔ ہم تو اپنے سامان میں اسلامی کتابیں نہیں لا سکتے ایئرپورٹس پہ کہ کہیں پتہ نہ چل جائے ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو اپنی گاڑیوں میں اب قرآن رکھتے تھے تو وہ بھی نکالنے شروع کر دیے کہ کوئی پکڑے تو یہ نہ سمجھے مسلمان ہیں۔ ہم تو اپنی ذات سے آخری نشانیاں بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جتنی اس چیز پہ تکلیف محسوس کر لے، آج اس وقت ہم سب کے پاس ایک موقع ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ کتاب جس نے عمر فاروق کے دل کو بدلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے جا رہے تھے کہ آج تو میں ان کو قتل ہی کر دوں گا، یہ کیا اسلام کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا ان کو تو بعد میں قتل کرنا، اپنی بہن کا حال دیکھو وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے، کہا اچھا پہلے اس کو مار کے آتا ہوں۔ وہ نہیں ڈرتے تھے، اور جب گئے تو باہر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ گئیں، اور وہ بہن جو کبھی عمر فاروق کے آگے نہیں بولی، وہ بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے کہ ہاں عمر میں مسلمان ہوں، دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، کہا تمہیں نہیں دوں گی، تم ناپاک ہو، ان المشرکون النجس، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ پھر دوں گی۔ اللہ نے دل بدلا، وہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں دل کو موم کر چکی تھی، غسل کیا اور قرآن پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن دلوں کی بہار ہے، اس کے بغیر چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، نرم گدے مل جائیں گے مال سے، نیند نہیں ملے گی، قیمتی لباس مل جائیں گے، جسم کی آسودگی نہیں ملے گی، طرح طرح کے کھانوں سے گھر بھر جائے گا، پیٹ میں نہیں جائیں گے، کئی بیماریاں گھر لگ جائیں گی۔ ایک چیز ہے جو آپ کو ان سارے غموں سے بے غم کر دے گی، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ دعا کریں کوئی ممکن طریقہ کسی قیمت پہ مل سکے، نیت کر کے اٹھیں کہ اللہ میں نے اب بے علم نہیں رہنا، میں نے جہالت کی موت نہیں مرنا۔ رات چلتے اگر کوئی ہماری کتاب کا ایک صفحہ کھلوا کے پڑھا لے کہ ذرا بتانا یہ کیا لکھا ہے، تو کس عالم کو ڈھونڈیں گے، کس کو کہیں گے عربی تو آتی ہے اردو نہیں آتی، اردو کی ترجمہ لاؤ پھر پڑھائیں، کوئی اردو کا ترجمہ بھی لا دے تو اس کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے۔ میں بات کر رہی ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میری بات اسپینش میں ہوتی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھ کے اتنے پیار سے سنتے؟ بات تو وہی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ آئے۔ ہمارے ارد گرد تلاوت چلتی ہے، عربی کی آوازیں آتی ہیں، اذان چلتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم ایسے بہروں کی طرح ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان نہیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ اس کتاب کو اپنی زبان میں سمجھو، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، حروف مقطعات کے بعد، کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاؤ۔ یہ روشنیوں کا سفر ہے، یہ ہمارے مستقبل کو روشن کرے گا۔ آج اگر امت مسلمہ اس بات کے اوپر جم جاتی ہے نا کہ اب ساری چیزیں ختم، ساری ایکٹیویٹیز بند کرو، میں کہتی ہوں ساری ایکٹیویٹیز بند کر دیں، جو کسی نے جہاد کے نام پہ قائم کی ہیں، کسی نے تبلیغ کے نام پہ، کسی نے دعویٰ کے نام پہ، اگر 1-2 سال کے لیے اگر ایک مسلمانوں کا ایسا عوامی لیڈر مل جائے نا کہ
کہ وہ سب کو کہ تمہارے گھر میں تنخواہ میں بھیجوں گا، تم پڑھو. اور اس کا ایک طریقہ ہوگا جو اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. آپ ایک اچھی ماں بن سکتی ہیں، آپ ایک اچھی اور بیٹی بن سکتی ہیں، آپ ایک اچھی بہو کب بنیں گی، یہ اللہ کی کتاب ہمیں سکھائے گی. اور یہی ہے وہ چیز کہ جو تبدیلی لاتی ہے. اس کے علاوہ مال جمع کر لیں، آپ آزما کے دیکھ لیں. کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں میں ہزاروں آتے ہیں، لیکن اسی دن ہی ہم کو غم کی خبر سن کے سوتے ہیں. ہمیں وہ خوشی نہیں ملتی. وہی بچتا ہے جس کو اللہ دین دیتا ہے. اور الحمدللہ یہ بھی بات اچھی ہے کہ اب اس کا ٹرینڈ بھی آ رہا ہے. اب جوانوں میں اس کا شوق آ رہا ہے. بوڑھے باپ اگر نہیں سن کے مانتے نا، وہ کہتے نہیں جب ہمارے بڑوں نے نہیں یہ پڑھی کتاب تم کیوں پڑھو گی. یعنی بعض خواتین کہتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں قرآن پڑھنے کی، تو شوہر کہتے ہیں گھر بیٹھ کے روٹی پکاؤ، تم نے کون سا نیا کام سیکھ لیا، بہت ہے تو بچوں کو بھیج دو. اور جوان بیٹے جو وہ اپنی بیویوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم سیکھ کے آؤ. الحمدللہ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ ینگز کے اندر اب لاجک کا دور ہے. بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے بڑوں نے کیا، جو ہمارے مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا وہی کر لو. لیکن آج دلیل کا دور ہے. محرم کے اس موقع کے ناطے سے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے اس سال کو سمجھے ایک نئی زندگی دینے والا وقت ہوگا کہ ہم اس کی قدر کریں. پھر تیسری چیز اگر آپ محرم کے ناطے سے دیکھیں، ابھی تک ہم نے دو ہی دیکھی ہیں. پہلی چیز جو تھی وہ محرم جو ہے حرمت کا مہینہ ہے، اور دوسری سال کا نیا دن ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس محرم کے مہینے میں کرنے کے کاموں میں اگر کام ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد دیکھا کہ 10 محرم کو یہود روزے سے تھے. آپ نے پوچھا کہ کس بات کا روزہ رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. یعنی فرعون ڈوبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی بچی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تو ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اگلے سال ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن یہود سے مماثلت سے بچنے کے لیے، یعنی ان سے سیمیلیٹ ہونے سے بچنے کے لیے، ہم 10 کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ لگائیں گے یا 11 کا لگائیں گے. اور ایسے ہی ہوا، بعد میں صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا. تو اس وقت ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ ہے تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 اس کا روزہ رکھ لیں. اور اس کی حدیث ہے موجود ہے، بہت ساری روایتیں صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں، اور اس کے کئی حوالے موجود ہے اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو فرض کرتے تھے. جب تک یہ دوسرے روزے نہیں ہوئے تھے تب تک یہ روزہ آپ کے اوپر جیسے قسم کا فرض تھا، لیکن جب پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ نفل ہو گیا. تو صرف اتنی سی چیزیں محرم کے مہینے کی. اس کے علاوہ اب ہمارے ہاں جو تصورات ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، کوئی اس کا پروف نہیں ہے. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں، سوک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس یہ 3 کام ذہن میں رکھ لیں جو ہم نے اس میں دیکھے ہیں. عمل کی بات اس میں روزے کی ہے جس میں آپ کی عبادت آ جاتی ہے. اگر نیا سال منانا ہے تو ہر نئے سال کی چیک لسٹیں بنا لیں، نئی پلاننگز کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں اپنے وقت کے مطابق. اور تیسری بات ہے جنگ و جدال چھٹ جائے. میرا خیال ہے کہ اگر ان 3 پہ ہم عمل کر لیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین